دیکھیں دنیا میں بے شمار چیزوں کا اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور بار بار ہر نبی کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم اللہ کی بات پر لبیک کہو، اللہ جس طرف تمہیں بلا رہا ہے اس طرف آؤ، نیک لوگوں کا ساتھ دو، نیکی اختیار کرو، اپنے معاشرے کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن ہر نبی کی مخالفت ہوئی۔ یہ ہم قرآن کے ہر صفحے میں ہمیں یہ کہانی ملے گی، لیکن ہم اپنی زندگی کو اس کہانی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے آپ کے ارد گرد آتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو، تم ایک نبی کے ماننے والے ہو، تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھو اس نظام کی طرف آؤ کہ جو پاکیزہ لوگوں کا نظام ہے۔ ان نفوس کو اپنے ارد گرد جمع کرو جنہیں صالح کہتے ہیں، جنہیں نیک کہتے ہیں، جنہیں اللہ کا متقی کہتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی آلودگیوں سے نجات پاؤ۔ اچھی روح کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد آلودگی ہو، یعنی اچھے نفوس جو ہوتے ہیں، پاکیزہ نفوس جو ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد اگر گندگی ہو تو وہ چین سے نہیں بیٹھا کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر کی روحیں پاک اور صاف ہیں۔ آپ دیکھیے، یعنی یہ جو سڑکوں پہ آلودگی ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل آلودگی تو انسانوں کی سوچوں کی آلودگی ہے، ماحول کی آلودگی ہے، معاملات کی آلودگی ہے، لین دین کی جو آلودگی ہے اور جو کرپشن ہے وہ ہے۔ تو ان آلودگیوں اور گندگیوں سے اور غلاظتوں سے پاک کرنے کے لیے انسان کو اس معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر وہ کام کر سکیں جس کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سیرت نبی پر، نعیم صدیقی صاحب کی محسن انسانیت۔ اس کا دیباچہ لکھا ہے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس دیباچے میں انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ کا فوکس اس چیز پر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا مشن کیا تھا، تو قرآن کو پڑھ کر آپ صرف قرآن کیا ہے؟ قرآن لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ قرآن کے مقصد اور مشن کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ قرآن کی اسپرٹ اور روح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ تفاسیر پہ تفاسیر لکھ لیں گے، آپ علم کا ایک ذخیرہ اپنے ارد گرد جمع کر لیں گے، لیکن قرآن کی جو اصل روح ہے اور جو اسپرٹ ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ آپ قرآن کے مقصد نزول کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے۔